بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ دنیا کے مختلف علاقوں کے عوام نے غزہ اور لبنان کے عوام کی حمایت کرتے ہوئے غزہ اور لبنان کے عوام کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کے جرائم کی مذمت میں مظاہرے کیے ہیں۔ میناسوٹا اور نیو یارک کی یونیورسٹی کے طلباء، اردن، ٹوکیو، جاپان، میکسیکو اور ہالینڈ کے عوام نے لبنان اور فلسطین کے عوام اور خاص طور سے غزہ کے عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے سڑکوں پر نکل کر مظاہرے کیے اور غاصب صہیونی حکومت کے جرائم کی مذمت کی اور جنگ بندی کا بھی مطالبہ کیا۔ اس سے پہلے بھی جرمنی، فرانس، برطانیہ اور ناروے کے فلسطین حامی عوام نے غزہ کے شہید بچوں کی یاد میں اجتماعات کیے اور غاصب صہیونی حکومت کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی کی شدید مذمت کی۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ایک دن آئے گا جب ہماری سرحدیں لبنان سے لے کر سعودی عرب کے عظیم صحراؤں سے ہوتی ہوئی بحر روم سے لے کر نہر فرات یعنی عراق تک پھیلی ہوں گی۔ کچھ عرصہ پہلے اسرائیلی مصنف ایوی لپکن کا ایک انٹرویو بہت وائرل رہا، جس میں انہوں نے گریٹر اسرائیل کے تصور پر بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ فرات کے دوسری جانب کرد ہیں جو ہمارے دوست ہیں، ہمارے پیچھے بحر روم ہے اور ہمارے آگے کرد۔ لبنان کو اسرائیل کے تحفظ کی ضرورت ہے اور مجھے یقین ہے کہ ہم مکہ اور مدینہ اور طور سینا پر بھی قبضہ کریں گے اور ان جنگوں کو پاک کریں گے۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ کے بعد لبنان میں بھی جاری کارروائیوں کے بعد سے دوستو، سوشل میڈیا پر ایک بار پھر سے گریٹر اسرائیل کے تصور کی گونج ہے۔ اس کی ایک وجہ غزہ میں زمینی کارروائی کے دوران کچھ سوشل میڈیا پوسٹ میں کیا گیا یہ دعویٰ بھی تھا کہ بعض اسرائیلی فوجیوں نے اپنی یونیفارم پر گریٹر اسرائیل کے نقشے کا بیج پہن رکھا تھا، جبکہ انتہائی دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے اسرائیلی وزراء کی جانب سے بھی ماضی میں اس تصور کا دوستو ذکر کیا جاتا رہا ہے۔ ہمسایہ ممالک میں اسرائیلی کارروائیوں میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ چند مہینوں کے دوران اس نے ایران، شام اور لبنان میں ٹارگٹ حملے بھی کیے ہیں اور اقوام متحدہ اور امریکہ سمیت دیگر مغربی ممالک کی جنگ بندی کی کوششوں میں ناکامی کے بعد اسرائیلی کارروائیاں ہر گزرتے دن کے ساتھ بے باک ہوتی جا رہی ہیں۔ اسرائیل میں بہت سے یہودی اس خطے کو لینڈ آف اسرائیل کے نام سے جانتے ہیں اور یہ اسرائیل کی موجودہ سرحدوں سے کہیں بڑا جغرافیائی علاقہ ہے۔ گریٹر اسرائیل کا تصور دوستو کوئی نیا خیال نہیں ہے، مگر یہ تصور کہاں سے آیا؟ دا پرومس لینڈ میں کون کون سے علاقے شامل ہیں، یہ جاننے کے لیے ہمیں کئی سو سال پیچھے جانا پڑے گا۔ صہیونیت کے بانی تھیوڈور کے مطابق گریٹر اسرائیل کے نقشے میں مصر میں دریائے نیل سے لے کر عراق میں نہر فرات تک کے علاقے شامل ہیں، یعنی فلسطین، لبنان، اردن، عراق، ایران، شام، مصر، ترکی اور سعودی عرب بھی گریٹر اسرائیل کا حصہ ہوں گے۔ سن 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کو دو الگ الگ یہودی اور عرب ریاستوں میں تقسیم کرنے کی منظوری دی اور بیت المقدس کو ایک بین الاقوامی شہر قرار دیا۔ اس کے بعد اسرائیلی سیاستدان اور سابق وزیر اعظم بیگن نے کہا تھا کہ فلسطین کی تقسیم غیر قانونی ہے، یروشلم ہمارا دارالحکومت تھا اور ہمیشہ رہے گا، اور گریٹر اسرائیل کی سرحدوں کو ہمیشہ کے لیے بحال کیا جائے گا۔ یہودیوں کے لیے گریٹر اسرائیل کی اصطلاح کا مطلب مغربی کنارے یعنی دریائے اردن تک اسرائیل کی خود مختاری قائم کرنا ہے۔ اس میں بائبل میں درج یہودیہ، سامرا اور ممکنہ طور پر جس پر 1948 کی جنگ کے بعد قبضہ کیا گیا، اس کے علاوہ شمالی اسرائیل اور گولان کی پہاڑیاں شامل ہیں۔ گریٹر اسرائیل کا تصور اسرائیلی معاشرے میں رچا بسا ہوا ہے اور حکومت سے لے کر فوج تک اسرائیلی معاشرے کے بہت سے عناصر اس کے علمبردار ہیں۔ اسرائیلیوں کا کہنا ہے کہ اسرائیل بائبل میں درج حوالوں اور تاریخ اعتبار سے ان زمینوں کا حقدار ہے جو نہ صرف دریا سے سمندر تک
بلکہ دریا سے دریا تک پھیلی ہوئی ہیں، یعنی دریائے فرات سے دریائے نیل تک اور ان کے درمیان تمام علاقے۔ اگرچہ گریٹر اسرائیل کے تصور کے پیچھے اصل خیال یہی ہو سکتا ہے، مگر آج کی اسرائیل میں ایک سوچ یہ بھی ہے کہ اس میں اسرائیل کی سرحدوں سے باہر کے وہ علاقے شامل ہیں جن پر اس نے طویل عرصے سے قبضہ کر رکھا ہے، یعنی مغربی کنارے کے علاقے، غزہ اور گولان کی پہاڑیاں۔ لیکن دوستو، دنیا کے نامور تجزیہ کار گریٹر اسرائیل کو محض ایک افسانوی تصور مانتے ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ یہودی مذہب کے مطابق گریٹر اسرائیل سے مراد مشرق وسطیٰ میں وہ تمام قدیمی علاقے ہیں جو سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھے اور جہاں یہودی آباد تھے۔ جب بنی اسرائیل مصر سے نکل کر آئے تھے تو اس وقت ان کا مرکز فلسطین تھا، جہاں آ کر وہ آباد ہوئے۔ اسرائیلی حکومت اسے آج بھی اپنے صوبے کا حصہ مانتی ہے۔ گریٹر اسرائیل ایک ایسی کہانی ہے جو پریکٹیکل نہیں ہے، مگر یہودیوں سے زیادہ صہیونی سیاست میں اس کا بہت ذکر ملتا ہے۔ کچھ تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں یہودی مصر میں آباد ہوئے، تب ان کی حکمرانی فلسطین سے لے کر بلاد شام یعنی آج کا شام اور فرات کے کچھ علاقوں تک تھی، اور عرب ریاستیں نہ ہونے کے باعث ان کا اثر و رسوخ کئی علاقوں تک تھا، اور گریٹر اسرائیل کا تصور بھی یہیں سے آیا ہے۔ مطلب بنی اسرائیل کی اولاد جہاں جہاں پلی بڑی ہے وہ سب علاقے ان کے ملک کا حصہ ہیں۔ ایسا دوستو اسرائیلیوں کا ماننا ہے، تاہم عملی طور پر یہ ممکن نہیں ہے، اور اب گریٹر اسرائیل کا مطلب صرف مقبوضہ علاقے ہیں، جن میں فلسطین کے مقبوضہ علاقوں سمیت مقبوضہ مغربی کنارے اور غزہ شامل ہے۔ دوستو یاد رہے کہ ایک اسرائیلی وزیر نے پیرس میں ایک تقریر کے دوران گریٹر اسرائیل کا ایک نقشہ پیش کیا تھا، جس میں اردن اور مقبوضہ مغربی کنارے کو اسرائیل کا حصہ دکھایا گیا تھا۔ اردن نے اس پر شدید احتجاج کیا تھا۔ غیر قانونی اسرائیلی آباد کار زبردستی فلسطینیوں کے زیتون کے باغوں کو جلا کر انہیں ان کے گھروں سے بے گھر کر کے اور ڈرا دھمکا کر انہیں اپنی حفاظت کے لیے بھاگنے پر مجبور کر رہے ہیں، اور مغربی کنارے میں نئی بستیاں قائم کر رہے ہیں۔ کسی بھی قوم میں انتہا پسند ایسے ہی خواب دیکھتے ہیں جیسے اسرائیل میں انتہائی دائیں بازو کی صہیونی افراد دیکھتے ہیں۔ اسرائیل کی ریاست قائم ہونے کے بعد یہودیوں کو ایک مذہبی ریاست کا تصور ملا ہے، کیونکہ پہلے یہودی جہاں بھی آباد تھے یا تو وہ اقلیت میں تھے یا ان ملکوں کے شہری تھے۔ سیاسی اور عملی طور پر گریٹر اسرائیل کے قیام کی باتیں محض خیالی ہیں، اور اسرائیل میں سنجیدہ سیاستدان اور تجزیہ کار اس بارے میں کبھی بات کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ گریٹر اسرائیل کی بات تو دوستو ایک طرف ان مقبوضہ علاقوں کے علاوہ گولان ہائٹس یا جہاں اسرائیل 1967 سے قابض ہے، اسے بھی تمام مغربی ممالک اور بین الاقوامی ادارے مقبوضہ علاقہ مانتے ہیں۔ گریٹر اسرائیل کی نہ تو کوئی قانونی حیثیت ہے اور نہ اسرائیل کے پاس اتنی فوجی صلاحیت ہے کہ وہ ایسے منصوبے کو مستقبل میں عملی جامہ پہنا سکیں۔ لیکن فرض کریں کہ اگر اسرائیل ایسی کوئی کوشش کرنا بھی چاہے تو مغرب کی سیاسی اور فوجی اجازت اور مدد کے بغیر یہ ممکن نہیں ہو سکتا، اور مغرب اس کی بالکل بھی اجازت نہیں دے گا۔ یہ محض ایک تصور ہے جو مختلف شدت پسند گروہوں کے لیے سیاسی لائف لائن کا کام کرتی ہے، اور ان کے نظریات کو زندہ رکھنے میں اور ان کے لیے معاشرے میں اپنی اہمیت دکھانے میں کارگر ہوتی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا کہنا ہے کہ بشرا بی بی کی رہائی کسی ڈیل کے نتیجے میں نہیں ہوئی ہے۔ مخالفین ڈیل کی بے بنیاد افواہیں پھیلا رہے ہیں۔ ڈیل کرنے والے شریف خاندان کی طرح لندن یا سعودی بھاگ جاتے ہیں۔ بشرا بی بی رہائی کے بعد باہر کسی ملک نہیں بلکہ پشاور پہنچی ہیں۔ ڈیل وہ کرتے ہیں جو گاڑیوں کی ڈگی میں جاتے ہیں۔ صوبائی مشیر نے کہا کہ ڈیل مخالفین کی خواہش ہو سکتی ہے مگر حقیقت نہیں۔ بشرا بی بی نے بہادری کے ساتھ جعلی مقدمات کا سامنا کیا۔ بشرا بی بی کو عمران خان پر دباؤ ڈالنے کے لیے گرفتار کیا گیا۔ مشکل وقت میں بشرا بی بی نے عمران خان کی طاقت بنی رہی۔
سینیٹر فیصل واڈا نے کہا ہے کہ عمران خان کو پتہ چل چکا ہے کہ ان کے لوگ انہیں چھوڑ کر بھاگ چکے اور بک چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اب پرانی پی ٹی آئی اور وکلا کی پی ٹی آئی ایک طرف ہو چکی ہے، بہنیں ایک طرف اور بیگم ایک طرف ہو چکی۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈیل اور ڈھیل کے آفر مائنس عمران خان سب کے لیے ہے، عمران خان پہلے دلدل میں تھے، اب سیاسی جہنم میں ہیں۔ فیصل واڈا کا یہ بھی کہنا تھا کہ بشرا بی بی لاہور کی بجائے پشاور پہنچ گئی، ان کی ضمانت بدھ کو ہوئی، مگر بنی گالہ پر ایک ہفتے سے رنگ اور روغن ہو رہا تھا جو پچھلے 12 سال سے نہیں ہوا۔ حماس نے کہا ہے کہ غزہ پر صہیونی قبضے اور جارحیت کے مکمل خاتمے سے پہلے صہیونی قیدی رہا نہیں ہوں گے۔ حماس کی جانب سے شرط پیش کی گئی ہے کہ قیدیوں کی رہائی کے لیے غزہ پر جارحیت کا خاتمہ اور صہیونی فورسز کا انخلاء شرط ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے میگزین یونی پاتھ نے سربراہ پاک فوج جنرل عاصم منیر کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ میگزین نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جنرل عاصم منیر کو پاکستان کی سلامتی، استحکام اور خوشحالی کے لیے پرعزم رہنما کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ امریکی میگزین یونی پاتھ لکھتا ہے کہ جنرل عاصم منیر نومبر 2022 میں کمان سنبھالنے کے بعد سے پاکستان کی سلامتی، استحکام اور خوشحالی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ ان کی قیادت میں شدت پسند گروہوں کے خلاف 22,000 سے زائد انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوئے ہیں۔ میگزین لکھتا ہے کہ جنرل عاصم منیر نے واضح کر دیا ہے کہ پاکستان اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے تخریب کاروں کے نیٹ ورک کو ختم کرے گا۔ میگزین نے یہ بھی لکھا ہے کہ آرمی چیف نے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل اور گرین پاکستان جیسے اقدامات کے ذریعے معاشی ترقی میں بھی اپنا کردار ادا کیا ہے۔ جنرل عاصم منیر کے دور میں امریکہ جیسے ممالک سے فوجی اور سفارتی تعلقات کی مضبوطی اور مختلف ممالک کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقیں ان کی قابل تعریف ملٹری ڈپلومیسی ہے۔ جاپان ایک ایسا ملک ہے جہاں اکثر بارشیں ہوتی رہتی ہیں اور لوگ جب بھی اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو اکثر اوقات اپنے ساتھ چھتری رکھتے ہیں۔ جو مرد آفس جاتے ہیں ان کے لیے ہاتھ میں بریف کیس یا دستاویزات کے ساتھ ساتھ چھتری بھی سنبھالنا کافی مشکل ہوتا ہے، اور اس کو آسان بنانے کے لیے جاپان میں ٹائی نما چھتری متعارف کروائی گئی ہے۔ اس چھتری کا ڈیزائن کچھ ایسا ہے کہ آپ اس کو ٹائی کی طرح باندھیں اور اوپر کوٹ پہن لیں، جب بارش ہو تو ٹائی کھولیں اور اس کو چھتری بنا لیں۔ خدا نے اناج میں ایسی قوت اور صحت بخش اجزاء شامل کیے ہیں کہ انسان کو عام اور سستی غذاؤں میں طاقت کا خزانہ مل جاتا ہے۔ باجرہ ایک ایسا اناج ہے جو بدن کو بھرپور غذائیت دینے کے ساتھ ساتھ جسم کی چربی کو کم کرنے اور اعصاب کو طاقت پہنچانے کا بھی کام کرتا ہے۔ عام طور پر اسے غریبوں کا اناج کہا جاتا ہے۔ خشک علاقوں کا مزدور طبقہ باجرے کی روٹی کھا کر 15 سے 16 گھنٹے تک محنت کرتا ہے اور تھکن محسوس نہیں کرتا۔ ماہرین یہ مشورہ دیتے رہتے ہیں کہ باجرہ کو گڑ، شکر، گھی یا دیگر کھانے کے تیلوں میں ملا کر کھانے سے کمر مضبوط، خون عمدہ، ہاضمہ درست رہتا ہے اور پیٹ کی چربی بھی نہیں بنتی۔ حکیم بکرات نے چنے کو پھیپھڑوں کے لیے نہایت ہی مفید قرار دیا ہے۔ خارش اور جلد کی رطوبت کی بیماریوں میں یہ نہایت ہی فائدہ مند ہے۔ بھیگے ہوئے چنے خوب اچھی طرح چبا کر استعمال کرنے سے وزن بڑھتا ہے۔ یہ خون کو صاف کرتا ہے۔ جن جانوروں کی غذا میں چنا شامل ہوتا ہے وہ اچھا دودھ اور بہتر گوشت مہیا کرتے ہیں۔ اس میں موجود نائٹروجن اور ہائیڈروجن کاربن کی خفیف مقدار جانوروں میں چربی پیدا کر کے جسم کی قوت اور حرارت مہیا کرتی ہے۔ یورپ اور دیگر مغربی اور ایشیائی ممالک میں اسے گوشت کا بہترین نعم البدل سمجھا جاتا ہے۔ چنے میں موجود وٹامن بی دل کی کارکردگی بڑھاتا ہے، دماغ، جگر، دانتوں اور ہڈیوں کے لیے مفید ہے اور اعصاب، گردہ ہاضمہ کے عمل میں مددگار ہے۔ وٹامن بی تمام تازہ اناجوں کے چھلکوں اور بیجوں میں بکثرت پایا جاتا ہے۔ چنے کو چھلکوں سمیت استعمال کرنے سے امراض گردہ اور پتھری بننے کے عمل سے نجات مل سکتی ہے۔
مکئی جو پاکستان میں سردیوں کے موسم میں عام طور پر پیدا ہوتی ہے، کوئلوں پر بھون کر کھائی جاتی ہے، جو نہایت ہی لذیذ اور بھوک کو تسکین دیتی ہے۔ لیکن یہ کالی مرچ، نمک، لیموں کے بغیر کھانے سے ذرا دیر میں ہضم ہوتی ہے۔ اس کی روٹی خون کو صاف رکھتی ہے۔ اگر یہ 6 ماہ مسلسل کھائی جائے تو پرانے جذام کا مریض تندرست ہو جاتا ہے۔ عام طور پر اس کا آٹا انسانی جسم کے تمام اعضاء کے لیے مفید نہیں ہے۔ قدیم زمانے سے جو کا استعمال بطور علاج اور قوت بخش غذا میں ہوتا چلا آ رہا ہے۔ زمانہ قدیم کے یونانی کھیلوں اور زور آوری کے مقابلوں کی تیاری کے سلسلے میں کھلاڑیوں اور پہلوانوں کو زور آور بنانے کے لیے ان کی خوراک میں جو کو ایک ضروری جز کے طور پر شامل کیا جاتا تھا۔ جو میں جسم کو توانائی بخش والے اجزاء کی خاصی مقدار پائی جاتی ہے۔ اس میں 80% نشاستہ لحمیات اور فاسفورس کی بڑی مقدار موجود ہوتی ہے۔ مغربی ممالک کے اکثر گھرانوں میں بچوں کو دودھ کے ساتھ جو ملا کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح بچوں کو اضافی غذائیت کے ساتھ ساتھ توانائی بھی مہیا ہوتی ہے اور وہ پیٹ کے درد سے بھی محفوظ رہتے ہیں، دودھ کو بھی آسانی سے ہضم کر لیتے ہیں۔ جو کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ 100 بیماریوں کو دور کرتا ہے، بلڈ پریشر کو فائدہ پہنچاتا ہے، حدت کو کم کرتا ہے، پیاس بجھاتا ہے، جوڑوں کے درد کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اس کے علاوہ جسم میں زہریلے مادوں کو خارج کر کے جلد کو نکھارتا ہے۔ احادیث نبوی سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرغوب غذاؤں میں جو بھی شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف جو کو روٹی، دلیے اور ستو کے طور پر استعمال فرماتے تھے بلکہ بطور علاج بھی جو کے استعمال کا مشورہ دیا کرتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق اہل خانہ میں سے جب کوئی بیمار پڑتا تھا، آپ اس کو جو کا دلیہ کھلانے کا حکم دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ جو کا استعمال غم اور کمزوری کو اس طرح نکال پھینکتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے چہرے کو پانی سے دھو کر میل کچیل صاف کر دیتا ہے۔ جدید تحقیقات تجربات سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ بیماریوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تجویز کردہ جو کا دلیہ، ستو یا روٹی وغیرہ معدہ، آنتوں اور السر کے مریضوں کے لیے انتہائی مفید ہے۔ دوستو، یہ تھا چند اناج کا ذکر جو اپنے اندر قوت کے خزانے سمیٹے ہوئے ہے اور جنہیں ہم معمولی اور سستے جان کر نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ ہماری جسمانی صحت کے لیے ٹونک کا درجہ رکھتے ہیں۔ انہیں اپنی روزمرہ کی غذا میں شامل رکھیں اور صحت مند رہیے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔